الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری و باطنی نعمت اسے ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق اور مالک، رازق، الہ العالمین ہے. عظیم اس کی شان ہے. جو اس نے حلال کیا وہ حلال ہے، جو اس نے حرام کیا وہ حرام ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ کا مکمل دین مکمل ہم تک پہنچا دیا. حلال چیزیں، حرام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوئیں اس کی وضاحت کر دی. جنت کا راستہ اپنی امت کو دکھایا. جنت میں لے جانے والے اعمال بتا دیے. ترغیب دی کہ وہ کیا جائے، اس راستے کو اپنایا جائے. دوزخ کا راستہ اور دوزخ میں پہنچانے والے اعمال سے بھی اپنی امت کو باخبر کر دیا اور تنبیہ کی کہ اس سے بچا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد 15 شوال 1444 ہجری مطابق 5 مئی 2023 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں. آج جس موضوع پر پورے مملکہ میں خطبے ہوئے ہیں وہ ہیں منشیات سے بچنا. نشہ آور چیزیں جیسے شراب ہے، مخدرہ ڈرگس ہیں، یا ہر وہ چیز جس سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے. منشیات سے بچنا یہ واجب اور ضروری ہے. آپ جانتے ہیں پچھلے چند دنوں سے سخت تفتیش پورے مملکہ میں ہو رہی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے جو آج کا موضوع بھی ہے خطبے کا، کہ منشیات سے بلاد کو پاک کیا جائے. نشہ آور چیزیں شریعت اسلامیہ میں حرام ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے اس میں بندوں کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس میں بندوں کا نقصان ہے. جتنی حلال چیزیں ہیں اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، دنیاوی فائدہ، اخروی فائدہ.
اور جتنی چیزوں کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے اس میں دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی خسارہ۔ اور یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ حلال اور حرام جو اللہ کا کام ہے یہ واضح ہے، یہ بتا دیا گیا ہے۔ حلال چیزیں کیا ہیں دین میں، حرام چیزیں کیا ہیں یہ کلیئر ہیں، واضح ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو بہت بڑی حدیث ہے، جس حدیث کے بارے میں علماء کہتے ہیں دین کی بنیادی احادیث میں سے یہ حدیث ہے۔ علماء کہتے ہیں 3 تقریباً حدیثیں ایسی ہیں جو بیس ہیں دین کا، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے الحلال بین والحرام بین، حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں بھی واضح ہیں۔ وبینہما امور مشتبہات لا يعلم کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ الى آخر الحدیث۔ لمبی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں واضح ہیں، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ وہ آیا حلال میں سے ہے یا حرام میں سے۔ جو مشتبہ چیزوں سے بچے گا اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اپنے دین کو بچا لیا۔ تو جو حرام چیزیں ہیں واضح ہیں، ان حرام چیزوں میں سے ایک چیز ہے نشہ، منشیات، ہر وہ چیز جس سے نشہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کے زیادہ استعمال سے نشہ پیدا ہوتا ہے، جس کے زیادہ استعمال سے نشہ پیدا ہوتا ہے اس کا تھوڑا بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، جوا حرام۔ شراب کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس سے نشہ ہوتا ہے، اور شراب کی حرمت واضح ہے قرآن و حدیث سے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے اور اس سے بچنے کی تاکید ہمیں کی گئی ہے۔ شراب سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ نشے میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈرگس کا استعمال انسان کے لیے حرام ہے، چاہے اس کی کوئی بھی شکل کیوں نہ ہو، انجیکشن، گولیاں ہوں، پینے کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے ڈرگس کا استعمال کرنا یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ سگریٹ کو حرام قرار دیا گیا، سگریٹ کی حرمت بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ حرام نہیں ہے، اور جیسا کہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ سگریٹ جو ایک دروازہ ہے جو منشیات تک انسان کو لے جاتا ہے، مخدرات تک انسان کو لے جاتا ہے، اور یہ خود ایک نشہ آور چیز ہے۔ سگریٹ کی حرمت واضح ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ حرام نہیں ہے اس کا مطلب اس کو معلوم نہیں ہے، اور معلوم نہیں ہونا جس کا دوسرا لفظ ہے جہالت، بہت بڑی مصیبت ہے کہ انسان دین کو جانتا نہیں ہے، حلال و حرام سے واقف نہیں ہے، یہ بہت بڑی پریشانی ہے، کیونکہ حلال معلوم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، حرام جاننا ہماری ذمہ داری ہے۔ حلال معلوم کرنا تاکہ ہم استعمال کریں، حرام معلوم کرنا تاکہ اس سے ہم بچیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے حلال و حرام چیزیں بتا دی۔ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحل لکم الطیبات ویحرم علیہم یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ ہم نے نبی کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک چیزیں، اچھی چیزیں حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزیں حرام کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سگریٹ طیبات میں سے نہیں ہے، خبائث میں سے ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خبیث ہے لیکن میرے نزدیک وہ خبیث نہیں ہے، تو جیسے کہ جملہ تھا خطبے میں، تو پھر آؤ بیٹھ کر مسجد میں پیو، کیونکہ طیب ہے، اگر حلال ہے تو پھر مسجد میں پیو۔ نشہ آور چیزیں مسجد میں استعمال نہیں کی جاتی ہیں، سب کو معلوم ہے، نشہ انسان مسجد میں نہیں کرتا ہے۔ پانی مسجد میں پیا جاتا ہے، کھجوریں کھائی جاتی ہیں، لبن پیا جاتا ہے مسجد میں، سب کو معلوم ہے۔ کیوں؟ گاوا پیا جاتا ہے، چائے پی جاتی ہے، حلال ہے۔
اور حرام چیزیں انسان مسجد میں نہیں استعمال کرتا ہے۔ بہرحال انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سگریٹ کا پینا حرام ہے۔ اس میں اس کی حرمت میں کئی دلیلیں، ایک تو یہ ہے اپنے آپ کو ہلاکت کرنا، پیسوں کی بربادی، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ہر نشاور چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ عقل انسان کے لیے نعمت ہے۔ انسان کے امتیازی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو عقل دی گئی ہے، حیوان کو عقل نہیں ہوتی ہے، جانور کو۔ آپ دیکھیے، بڑی اچھی مثال دی خطبے میں خطیب صاحب نے، جانور کو اگر کھیتی کا راستہ بتا دیا جائے، بار بار گھر سے کھیتی لے جایا جائے، اس کو کھیت لے جائیں، تو جانور کو کھڑا کر دیں اس راستے پر، اس کو عقل نہیں ہے، جانور حیوان، وہ سیدھے کھیت میں جائے گا۔ نشہ کرنے والا انسان راستہ بھٹک جاتا ہے، حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی عقل کھو جاتی ہے۔ اور شراب میں یا منشیات میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں مسلمانوں میں پھیلائی جاتی ہیں، خاص طور سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے دشمنان اسلام کی جانب سے، مسلمانوں کے ممالک میں ان منشیات کو نشر کیا جائے، ان منشیات کو عام کیا جائے، اور اس کی طرف ورغلایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آپ پریشان ہیں؟ ہاں بہت پریشان ہیں، ہمارے پاس ایک چیز ہے جو آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گی، لو ٹیک دس، یوز دس۔ آپ ٹینشن میں ہیں، آپ کی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز ہے، آپ لیجئے۔ نشہ لیتا ہے انسان، سمجھتا ہے کہ میرا سارا ٹینشن ختم ہو گیا۔ ڈپریشن کا نوجوان شکار ہے۔ مجھے آج تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، مسلمان بچہ، مسلمان بچی ڈپریشن کے سبب؟ یہ ڈپریشن کافر کی زندگی میں ہو ٹھیک ہے، ایمان سے خالی زندگی ہوتی ہے بھائی، اس کا نہ توکل ہوتا ہے اللہ پر، نہ تقدیر پر اس کا ایمان ہوتا ہے، تو وہ جو ہے ڈپریشن میں جائے، سوسائڈ کر لے، منشیات کا استعمال کرے، بات معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ مومن مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، آخرت کے دن پر تقدیر پر ایمان لانے والے، اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے، اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ خیر و شر اللہ نے پہلے ہی سے مقدر کیا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور تقدیر ہماری زندگی سے پہلے بنا دی گئی۔ مسلم شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ نے ساری مخلوق کی تقدیریں، اللہ نے ساری مخلوق کی تقدیریں آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی۔ بھئی تقدیر پر ایمان ہے تو پھر ڈپریشن کیسا ہو گیا، ٹینشن کیسے آ گیا؟ بھئی ٹینشن آ رہا ہے، ایک زندگی میں پریشانی مصیبت آتی ہے تو مومن کا کام یہ ہے کہ صبر کرے۔ مومن، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ڈپریشن میں چلے جاؤ پھر اس کے بعد جاؤ ڈرگس استعمال کرو، سگریٹ پیو۔ لوگ سگریٹ پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے، پاگل ہے پاگل، دماغ سگریٹ پینے سے دماغ کو سکون کہاں سے ملتا ہے؟ اگر ایسے ملتا تو ڈاکٹر سگریٹ لکھ کے دیتے تھے۔ پریشان ہے جاؤ یہ پیو، پریشان ہے جاؤ یہ ڈرگس استعمال کرو۔ کوئی ڈاکٹر نہیں کرتا ایسے۔ ڈاکٹر خود اگر نشہ کرتا بھی ہے لکھ کے نہیں دے گا نشہ۔ ڈاکٹر خود اگر سگریٹ پیتا ہے تو لکھ کے نہیں دے گا کہ یہ علاج ہے آپ کی پریشانی کا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس میں علاج نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے حرام چیز میں، صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے جو چیز حرام کی ہے اس میں شفا نہیں ہے، اس میں فائدہ، علاج نہیں ہے، اس میں کسی حرام چیز میں کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان عقل سے کام لے، اپنی اس نعمت کا سے استعمال کرے، منشیات سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اور یہ جو بتایا جاتا ہے یا میڈیا میں پھیلایا جاتا ہے کہ اس میں آپ کو سکون ملے گا، پریشان، بیکار ہے، بیوقوفی باتیں ہیں، یہ حماقت ہے، یہ سب۔ سکون آپ کو چاہیے، قرآن پڑھیے آپ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں قلب کا اطمینان ہے۔ آپ پریشان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کیجیے، آپ نماز پڑھیے، آپ کو سکون ملے گا، آپ قرآن پڑھیے، آپ کو سکون ملے گا، جائیے عمرہ کیجیے، آپ کی زندگی میں اطمینان آئے گا، اللہ کو یاد کیجیے، آپ کے زندگی میں اطمینان آئے گا، پریشانیاں مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ لیکن کیسے؟ اللہ کے ذکر، صبر کرنے سے، ایمان سے پریشانیاں مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، ڈرگس سے نہیں،
اس سے تو اور بڑی مصیبت آ رہی ہے، صحت برباد، پیسوں کی بربادی. کئی لوگ منشیات کی وجہ سے جو ہے قتل کرتے ہیں، مرڈر کرتے ہیں. کیوں؟ نشہ کیا، مار دیا. نشے میں عقل اپنی جگہ نہیں ہوتی ہے، ٹھکانے پہ نہیں ہوتی، مار دیا. بچوں نے باپ کو قتل کر دیا، باپ نے بچے کو قتل کر دیا، شوہر نے بیوی کو مار دیا. منشیات کے دنیا کے نقصانات ہیں. آپ دیکھیے زندگی تباہ اور برباد کر دی جاتی ہے، اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ مسلمان تباہ اور برباد ہو. ٹارگٹ کیا گیا. تو اللہ جزائے خیر دے مملکت سعودی عربیہ کو، جو ایکشن انہوں نے لیا ہے قابل تعریف ہے، جو خطبے میں بھی کہہ رہے تھے. زبردست ایکشن. پکڑو، خوب پکڑو جہاں جہاں منشیات ہو رہا ہے. اور اگر ہم کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ ہماری بلڈنگ میں یا ہمارے پڑوس میں یا ہمارے ساتھی میں یہ چیزیں ہیں، پکڑوائیے اس کو. پکڑنے سے کیا ہوگا؟ یہ غلط نہیں ہے. برائی میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، خیر کے کاموں میں اس کا ساتھ دیں گے. اور اللہ جزائے خیر دے حکومت سعودی عربیہ کو. یہ ان کی شفقت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی توبہ کرنا چاہ رہا ہے تو دروازہ کھلا ہوا ہے، بغیر سزا کے. کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اس کا مفت ہاسپٹلس میں، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں علاج کیا جائے. آ جاؤ اے نوجوانوں، اگر تم شکار ہو، اس میں مبتلا ہو، منشیات کا شکار ہو، دروازے اوپن ہیں تمہارے لیے. آؤ، سزا نہیں دیں گے. معافی مانگ لو اللہ سے، سچی توبہ کر لو. اور یہ خطبہ دیکھیے، منسٹری کا حکم ہے کہ خطبہ دیا جائے. کیوں؟ تاکہ جو ہے معاشرہ ہمارا، مسلم سوسائٹی ہمارا معاشرہ ان منشیات سے، ان نشاور چیزوں سے پاک ہو. کیونکہ نشہ کیا جا رہا ہے، نشے آور چیزیں بھیجی جا رہی ہیں خاص طور سے. اسی لیے فل سیکورٹی آپ دیکھ رہے ہیں، فل تفتیش جو ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے. جگہ جگہ جو چیکنگ ہو رہی ہے تاکہ اس سے پاک کر دیا جائے زمین کو. کیونکہ ٹارگٹ ہے مسلمان، ہدف ہے. لیکن وہ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہم آپس میں تعاون کریں. تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. خیر کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، برائی میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. تو اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، توبہ کر لے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. شرک کرنے والوں کو جب اللہ معاف کرتا ہے تو منشیات میں جو مبتلا ہے وہ سچے دل سے توبہ کریں گے، اللہ معاف نہیں کرے گا. جو سگریٹ پینے والا اگر سگریٹ سے توبہ کرنا چاہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، معاف کرے گا اللہ. لہٰذا معافی مانگو اللہ سے، اور اپنی زندگی کو سگریٹ سے بھی جو حرام ہے، منشیات سے بھی جو حرام ہے، ڈرگس، جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو. کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس حساب دینا ہے. اور جو ہمارے ماتحت لوگ رہتے ہیں، اگر ہم شوہر ہیں تو ہمارے انڈر میں بیوی بچے ہیں. اگر ہم کمپنی کے مینیجر ہیں تو ہمارے انڈر میں جو ہے کچھ لوگ ہیں، امپلائیز جو کام کرتے ہیں. اگر ہم کمپنی کے اونر ہیں، مؤسسہ کے، شرکے کے، تو ہمارے انڈر میں کچھ لوگ ہیں. ان کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، ہم مسئول ہیں اللہ کے یہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے. شوہر اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، بیوی بچے حرام چیزوں سے دور رہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے. دور رکھنا اپنی بیوی بچوں کو حرام چیزوں سے، یہ شوہر کی باپ کی ذمہ داری ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ بچہ آپ کا جو ہے منشیات کا شکار ہوگا، یا ایسی صحبت میں ہے جہاں جو ہے منشیات کا استعمال ہوتا ہے. وہ پی رہے ہیں، یہ نہیں پی رہا ہے لیکن کل کو یہ بھی پی لے گا. وہ استعمال کرتے ہیں ڈرگس، یہ بچہ نہیں کر رہا ہے لیکن صحبت کا برا نقصان یہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیثوں میں اس کی خبر دی گئی ہے، المرء علی دین خلیلہ. کہیں آپ کا بچہ بھی اس کا شکار نہ ہو جائے، پھر بعد میں آپ کو ندامت اور شرمندگی نہ ہو. لہٰذا اپنے بچوں کی کیئرنگ کریں، ٹیک کیئر کریں، دیکھیں کس کی صحبت میں ہے، بچہ کیا کر رہا ہے، بچیاں کیا کر رہی ہیں، ہماری بیوی کیسی زندگی گزار رہی ہے. تو بیوی بچوں کے ہم ذمہ دار ہیں. اسی طریقے سے ہمارے انڈر میں جو لوگ موظفین، امپلائیز کام کرتے ہیں، ان کے ہم ذمہ دار ہیں. ان پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ منشیات کا شکار تو نہیں ہے، یا اس کا استعمال تو نہیں ہو رہا ہے نشاور چیزوں کا. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، اللہ سے ڈریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو شراب پینے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کا کاروبار کرنے والے پر، خرید و فروخت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. اللہ اکبر. آپ سمجھتے ہیں لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری. تو شراب پینے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اترتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. ان کا ساتھ دینے والوں کو، بیچنے والے، خریدنے والے اللہ کی لعنت کا شکار ہوتے ہیں. لہٰذا اس لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، حلال استعمال کریں، سعادت کی زندگی گزاریں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. منشیات میں بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا سگریٹ، اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ تمباکو جو استعمال کیا جاتا ہے، بہت ساری پوڑیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا وہ کیا کیا نام ہے اس کے، یہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں.
اس گٹکے پٹکے پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ گٹکوں کا استعمال کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں حلال ہے؟ نہیں ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو بچائیں، ہر حرام چیز سے اپنے گھر کو بچائیں۔ حلال ہمارے سامنے موجود ہے، حلال میں سعادت مندی ہے، اللہ کی رضا ہے، اپنے جسم کی حفاظت ہے، صحت کی حفاظت ہے، عقل کی حفاظت ہے، لیکن حرام چیزوں سے یہ تمام چیزیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں، سب کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اگر کوئی مبتلا ہے، جیسا کہ میں نے بیچ میں کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے، دروازہ ان کے لیے کھلا ہے، ایسا نہیں کہ ان کے لیے جو ہے دروازہ بند ہے، دروازہ کھلا ہے مطلب توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے جو اللہ نے کھلا رکھا ہے قیامت تک، یا انسان جب تک سکرات میں نہ آئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ رب جو شرک کو معاف کرتا ہے، وہ نشہ استعمال کرنے والوں کو بھی اگر سچے دل سے توبہ کریں گے، معافی مانگ لے تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ سگریٹ پینے والا سچے دل سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ اور عزم کرنا چاہیے کہ یہ حرکت دوبارہ نہ ہو، اس کا استعمال دوبارہ نہ ہو جو توبہ کے شروط میں سے ہے۔ اور علاج مفت ہو رہا ہے، مفت کیا جا رہا ہے، سزائیں نہیں دی جا رہی ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو سلنڈر کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں، مجھے آپ اس سے بچائیے۔ تو باقاعدہ ڈاکٹرز موجود ہیں، ہاسپٹلز موجود ہیں جہاں پر منشیات کے شکار بچے یا بچیاں، ان کا باقاعدہ علاج ہو رہا ہے، ہوتا ہے علاج۔ لہٰذا ہم اس طرف توجہ دیں، ہر حرام چیز سے بچنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اس کو خوش رکھیں۔ اور جہاں تک پریشانیاں یا مصیبتیں آتی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، مومن کا کام یہ ہے کہ اس پر صبر کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے، مقدر کیا ہے کوئی چیز، اس پر بندہ اگر راضی ہو تو اللہ اس سے راضی، اگر بندہ ناراض ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ ناراض تو دنیا اور آخرت تباہ، اللہ راضی تو دنیا آخرت کی کامیابی۔ لہٰذا اللہ نے جو فیصلہ کیا، اگر زندگی میں کوئی پریشانی آئی، مصیبت ہے، کیونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سگریٹ کیوں پیتا ہے آدمی، ڈرگس کا یوز کیوں اس طرف جاتا ہے انسان؟ تو وہ جو راستہ لے جا رہا ہے وہ یہی ہے، ٹینشن، پریشانیاں، مصیبتیں، فیل ہو گیا یا کاروبار لٹ گیا یا کوئی بڑا حادثہ ہو گیا زندگی میں، تو اس طرف وہ جاتا ہے، سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں یا نشاور چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، زندگی میں جو ہماری زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں، یہ راستہ جو آپ چن رہے ہیں یہ حرام راستہ، یہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے۔ آپ اس طرف آئیے جو دائیں سیدھا راستہ ہے۔ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان کو؟ اس کی زندگی میں کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، سب سے پہلے تقدیر پر ایمان جو ہے اس کو یاد رکھیں کہ میرا ایمان ہے تقدیر پر، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اللہ نے مقدر کیا میری زندگی میں، یہ تقدیر پر ایمان ہے، اللہ کا یہ فیصلہ تھا، میں راضی ہوں۔ ایک صبر کرے، دوسرا اور اپنی زبان یا اپنی حرکتوں سے وہی کرے جس سے اللہ راضی ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی موت ہوئی، اب بتائیے چھوٹا بچہ آپ کا مر جائے کتنی تکلیف ہوگی باپ کو، بتائیے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم چلا گیا بچپن میں، گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ دیکھیے مصیبت میں ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے، بتائیے آپ کا بچہ فوت ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، آنکھ سے آنسو نکلے جو کہ تکلیف کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا رضی اللہ عنہ اجمعین، فرمایا آپ رو رہے ہیں یا رسول اللہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شفقت کے، رحمت کے آنسو ہیں، شکایت نہیں ہے، رحمت کے آنسو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو جملہ کہا وہ قابل غور ہے ہم امتیوں کے لیے، اے ابراہیم تیری موت پر ہم غمزدہ ہیں، بیٹے تم چلے گئے ہو، مر گئے ہو، ہم کو تکلیف ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا، ہم وہی کریں گے، وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی حادثہ ہو زندگی میں، کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہوتی ہے انسان کو، صبر کرے، لیکن بولے اور کرے وہ کام جس سے اللہ راضی ہو۔ یہ ہے پوائنٹ۔ کیا اللہ نشاور چیزوں سے راضی ہوئے؟ نہیں۔ گناہوں سے اللہ راضی ہو؟ سگریٹ پینے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ بتائیے ہوتا ہے راضی؟ نہیں۔ تو پھر کیوں یہ راستہ اپنایا جائے؟ انسان صبر کرے اور اپنے آپ کو سنبھالے اور اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے خیر ہے۔ جو چیز جانی تھی وہ چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ
وما اخطأك لم يكن يصيبك. زبردست حدیث ہے. اس نے فرمایا اچھی طریقے سے اس بات کو جان لو، جو چیز چلے گئی وہ ملنے والی نہیں تھی، جو مل گئی وہ جانے والی نہیں تھی، جو گئی وہ ملنے والی نہیں تھی. ما اصابك لم يكن ليخطئك، جو پہنچی جو ملی چیز وہ چھوٹ کر جانے والی نہیں تھی. وما اخطأك لم يكن ليصيبك، اور جو چیز چوک گئی نہیں ملی چلی گئی وہ ملنے والی نہیں تھی. ایمان ہمارا ہو اس پر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، صبر کرنے کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے. اور وہ آیتیں جو بار بار ہم پڑھتے بھی ہیں، پوری مسجد میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کو وہ آیت یاد نہیں ہے. 2 آیتیں اس کو یاد رکھیں. کیا ہے؟ ان مع العسر، سب کو یاد ہے نا؟ ان مع العسر فإن مع العسر یسرا. عسر کے ساتھ یسر ہے. عسر تنگی، پریشانی، مصیبت، ٹینشن، آفت، عسر ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان، بے شک، مع العسر، مصیبت کے ساتھ، یسرا، آسانی. فإن مع العسر، ہاں پھر یسرا. عسر کے بعد عسر نہیں ہے، عسر کے بعد یسر ہے. اچھا کبھی عسر چند منٹ کے لیے ہوتا ہے، عسر سمجھ رہے، تکلیف. کبھی لمبا ہوتا ہے عسر، 1 دن 2 دن، 1 مہینے سے پریشان ہے، 2 مہینے سے پریشان ہے، 1 سال سے ہماری زندگی میں پریشانیاں چل رہی ہیں. ہاں عسر چل رہا ہے، یسر آئے گا. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سچا ہے. ان مع العسر یسرا، یسر آئے گا. تو جب ایک حقیقت یہ ہے، وہ میسور کے کچھ مہمان آئے تھے، ان کو میں نے بتایا تھا، وہ بات اچھی لگی تو انہوں نے ریکارڈنگ بھی کر لی تھی اس کی. یہی پوائنٹ پہ یہی آئے تھے، تو وہ بات ابھی یاد آ رہی ہے، میں سنا کر بات کو ختم کر دوں. اب سوال یہ ہے، جب عسر آئے زندگی میں، یعنی عسر میں ہیں ہم، میں پریشانی میں، اب کرنا کیا ہے؟ ہم منشیات کا استعمال نہیں، سگریٹ نہیں، فلمیں دیکھنا تاکہ سکون ملے دماغ نہیں، گانے دیکھنا نہیں. کیا کرنا؟ قتل کر لینا خود کو، خودکشی نہیں. عسر میں کیا کرنا ہے؟ صبر. عسر میں صبر. 2 آپشن ہے عسر میں، یا تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیجئے یا حرام چیزوں کا استعمال کر لیجئے. اس سے بڑا عسر آئے گا اس کے بعد اور پریشان. اور یہ بیوقوفی ہے کہ ایک چیز جو آ گئی ہے وہ تو آ گئی، من اللہ تھی، مقدر تھی مصیبت، آپ ایک اور مصیبت اپنے ہاتھوں سے جو ہے پیدا کرنا ہے. عسر ہو تو صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت خاصہ ہوگی آپ کے ساتھ. وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مع الصبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، کامیابی ہے صبر کرنے والوں کے لیے. تو آپ کامیاب ہوں گے کیونکہ آپ نے عسر میں صبر کیا ہے. صبر کیجیے، دعا کیجیے کہ اللہ یہ عسر ہٹا دے، جلدی یہ پریشانی ہماری ہٹا دے. ہٹنے والی ہے، معا ہے، معا کا لفظ دیکھیے، قرآن ہے، یہ آیتیں ہیں، صرف رمضان میں تلاوت کے لیے نہیں ہے. ایک آیت پر غور کیجیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی. ہم لوگ کیا ہے، غور نہیں کرتے، پڑھتے نہیں. ایک تو عربس ہیں جن کو عربی آتی ہے، قرآن سمجھ میں آتا ہے، وہ بھی تفسیر نہیں پڑھتے، ان کا پرابلم. نہیں پڑھتے، عوام کی بات کر رہا ہوں میں. عجم جو لوگ ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا کے، جن کو عربی تو آتی نہیں ہے، لیکن قرآن کے جو آیتیں ہیں اس کے ترجمے موجود ہے، تفسیر موجود ہے، اٹھا کے دیکھتے نہیں کہ کیا ہے اس آیت میں. ان مع العسر یسرا، ان، اللہ کہہ رہا ہے ان، بے شک، مع العسر، مع اس کے ساتھ یسر ہے، یسر. تو صبر کرو نا، یسر آئے گا. آپ یاد کیجئے زندگی میں کتنی پریشانیاں آئی تھی. ہیں آج آپ کی جوانی میں کوئی پریشانی آئی تھی ہوگی، اب ہے؟ کہاں گئی پریشانی؟ کیوں نہیں ہے؟ خلاص، خلاص چلی گئی وہ پریشانی. کیا کیا تھا اس وقت آپ جب پریشانی آئی تھی؟ یہ ہے سب سوال. لہٰذا انسان اس حقیقت کو سمجھے. ٹھیک ہے عسر ہے زندگی بھائی، کیا ہے وہ، لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ جنت ہے، یہ دنیا جنت ہے کیا؟ بتائیے. نہیں ہے نا. تو آپ کو جنت چاہیے، وہ تو وہاں ملے گی، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا، آپ کو حرام چیزوں سے بچنا پڑے گا. یا تو کبد ہے، زندگی میں پریشانیاں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، سب کی آئیں، پیغمبروں کی زندگی میں بھی پریشانیاں آئیں، ہماری زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، آتے رہتی ہیں. کبھی مالی پریشانی، کبھی اس کی پریشانی، کبھی اولاد فلاں. تو انسان دیکھے کہ وہ کرے کیا اس عسر میں، عسر کی حالت میں کیا کرے. تو اس کو خاص طور سے سمجھنا ہے. لیکن بیوقوفی ہے، کم عقلی ہے کہ انسان جو ہے حرام راستے کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور اپنی آخرت کو دنیا کے ساتھ ساتھ برباد کر لیتا ہے. انتظار نہیں کرتا یسر آئے گا، جلدی آئے گا یسر، تاکہ جو ہے وہ خوشحال زندگی گزار سکے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آیتوں پر غور کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ حلال چیزوں کو کافی سمجھتے ہوئے
ان کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام چیزوں سے بچنے والا ہم سب کو بنا دے اللہ، ہر حرام چیز کو پہچاننے والا اور اس سے خود کو بچانے والا اور اپنے ماتحت لوگوں کو بچانے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔